من كنت مولا فعلي مولا علي مولا علي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین محفل کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور ہماری اس محفل کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت، محبین ولایت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابتدائی محفل میں آپ تمام حاضرین کی خدمت عالیہ میں عید اللہ الاکبر ہے، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. اس عید کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. خداوند متعال ہم سب کو اس دنیا میں ان کی ولایت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت عطا فرمائے. عزیزان محترم، برادران گرامی قدر،
جیسا کہ عرض کیا عظیم مناسبت ہے، عید اللہ الاکبر ہے، عید ولایت ہے۔ عموماً جو لفظ رائج ہو گیا، میں نے بارہا یہ عرض کیا کہ عید غدیر کے عنوان سے، غدیر تو ظاہر ہے اس مقام کا نام تھا، لیکن یہ عید حقیقت میں صاحبان ولایت کی عید ہے، اور اس لیے اسے عید اللہ الاکبر کہا ہے کہ روایات کے علاوہ خود قرآن، کلام مقدس، فرقان حمید اس پہ شاہد ہے۔ جیسا کہ آپ اس چیز سے آشنا ہیں کہ غدیر سے مربوط جو آیات قرآنی ہیں ان میں خود روز غدیر کی انفرادیت کا ذکر موجود ہے، اور اس دن کو خداوند متعال نے جس نام و عنوان سے ذکر فرمایا ہے، خود اس دن کی عظمت کو اور اس دن کی انفرادیت کو بیان کر رہا ہے۔ مثلاً یہی آیہ مجیدہ جو کم و بیش ہمیں بارہا منبر سے سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کم از کم تمام مفسرین نے غیر شیعہ مفسرین نے اور بھی احتمالات ذکر کیے، لیکن انہی احتمالات میں روز غدیر کا بھی ذکر ضرور کیا ہے، اگرچہ وہ روز بعثت، روز فتح مکہ اور ایام بھی ذکر کرتے رہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر غدیر کی انفرادیت کو قبول کر لیا جاتا تو غدیر کے پیغام کو بھی قبول کرنا پڑتا۔ آپ متوجہ ہیں؟ غدیر کے اعلان کو بھی قبول کرنا پڑتا، اور غدیر کے اعلان کو قبول کرنے کا لازمہ یہ تھا کہ ان کی تردید کی جائے جو غدیر کے مقابلے پہ آئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیں، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور میں نے ایک اور مناسبت سے یہی جملہ عرض کیا تھا، اور اس مناسبت سے بھی وہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایام فاطمیہ میں ایک جملہ عرض کیا تھا، اور جہاں بھی پڑھتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ خود ایام فاطمیہ یعنی بی بی کے نام و عنوان سے، آپ کی شہادت کے نام و عنوان سے ایام منعقد کرنا، ایام عزا ہوتے ہیں، لیکن اس بی بی کے نام سے آپ ایام منعقد کریں، اس میں میں کہہ رہا ہوں منبر سے، اگر حالات کی نزاکت کی وجہ سے آپ وہ مسائل نہ بھی پڑھ سکیں جو بی بی سے مربوط ہیں، واقعہ فدق ہے، بی بی کی شہادت ہے، بی بی کے مصائب اور مشکلات ہیں، آپ ذکر نہ بھی کر سکیں، پھر بھی بی بی کے نام سے منعقد کریں مجالس۔ کیوں؟ وہ ذکر کے بغیر صرف بی بی کے فضائل و مناقب بھی ذکر ہو جائیں، خود بی بی کی مظلومیت ہی ذکر ہو جائے، تو میں اکثر کہتا ہوں بی بی کے نام سے مجلس منعقد ہونا خود تبلیغ ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے میری بات کی طرف؟ بی بی دو عالم کے نام سے منعقد ہونے والی مجالس خود تبلیغ ہیں۔ جملہ بدل دیتا ہوں، جہاں وہ بی بی سے اور بی بی کی اولاد سے تولا ہے، وہاں بی بی کے دشمنوں سے تبرہ ہے۔ چلے اب متوجہ ہو گئے، اب جملہ کہہ رہا ہوں آج کی مناسبت سے، وہ عزا کے حوالے سے اور یہ ولا کے حوالے سے۔ بی بی کے نام سے منعقد ہونے والی مجالس چونکہ مجالس سے عزا ہوتی ہیں، شہادت کا عنوان ہے، اور یہ غدیر یہ جشن ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ صرف غدیر کے نام پر ہر وہ کام کریں جس سے غدیر کا لفظ مسلمانوں میں رائج رہے۔ آپ متوجہ ہی نہیں ہے میری بات کی طرف۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ غدیر کو زندہ رکھنے کے لیے وہ تمام وسائل بروئے کار لائیں، مثلا وہ گھر کی مہمانداری سے لے کر، وہ لباس نیا پہننے سے لے کر، حتیٰ اپنی خوشیاں برپا کرنے کے
عنوان سے لے کر کے اس روز کے ہی آپ شادیاں یا وہ عناوین بھی منعقد کر سکتے ہیں، وہاں سے لے کر ان محافل تک، اور ان محافل سے لے کے ان چراغاں تک، اور ان سے لے کے آج سوشل میڈیا اس پر کم از کم اپنے وہ دوست جو غدیری ہیں انہیں مبارکباد بھی دیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو مطرح کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں، اس عنوان غدیر کو مطرح کرنا یہ خود مخالفین غدیر کے لیے، جہاں تمہارے لیے خوشی کا پیغام ہے وہاں ان کے لیے یہ غم کا پیغام ہے، چونکہ غدیر کو منانا ہی سقیفے کی نفی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ اب میں ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا مطمع نظر یا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مخالفین یا مخالف لفظ نہ کہوں، جو اختلاف رائے رکھتے ہیں ہم سے، ہمارے برادران، انہیں اکسایا جائے۔ اکسانا کوئی ہنر نہیں ہوتا۔ ممبر سے مقابل کو اکسانا، جذباتی کرنا، ایموشنل کرنا، یہ مکتب کی خدمت بھی نہیں اور یہ درست طریقہ بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ کوشش کریں دوسروں تک حقائق پہنچیں۔ حقائق کو، حق کو چھپانا یہ خیانت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ ہم نے خائن نہیں بننا آل محمد کے حق میں، ہاں ایسا کام نہیں کرنا جس سے آل محمد کا ہدف کیا تھا، اسلام کی بقا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اسلام کا مجموعی مفاد جہاں ہو، مجموعی مفاد ہو وہاں اسی مفاد کو مقدم رکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیغام حق کو چھپانا نہیں۔ اور سنیں، بات چونکہ دقیق ہے اور الحمدللہ میرے مزاج سے آپ آشنا ہیں، آپ کے مزاج سے میں آشنا ہوں، میں ممبر پہ یہ کہہ رہا ہوں اور یہ خوش آمد نہیں ہے، یہ میرا قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ اس مسجد و امام بارگاہ G9 میں خصوصاً بالخصوص میرے انتہائی محترم، میرے بزرگ اور محبت کرنے والی شخصیت حجت الاسلام مولانا شفا نجفی صاحب کی بدولت کہ ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ اب دوسری جگہ کی مجالس محافل الگ ہیں، یہاں کی الگ ہے۔ میں خود سمجھتا ہوں یہاں پر وہ بات بھی کرتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ کے آگے لوگ واہ واہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے یا فلاں نہیں کر رہے، نہیں، مجھے معلوم ہے یہاں لوگ سننے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ سننے سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھانا ہی مقصد ہونا چاہیے۔ مجلس سمجھانا، جو آپ 1 گھنٹہ یا جتنا ٹائم بھی یہاں آنے والا لے رہا ہے اس کا آپ تک کوئی پیغام پہنچے۔ ہمارے نوجوان ہیں، ان کے پاس جو یلغار ہے میڈیا کے ذریعے، اس کا مقابلہ کہاں سے ہوگا؟ میڈیا کے ذریعے تو وہ تو پڑھنے والے کم ہیں، یہ ممبر حسینی ہے نا، اس کے ذریعے، اور یہ ممبر اہل بیت ہے، اس کے ذریعے پہنچنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے مسلمانوں کی وحدت کو برقرار رکھا جائے، لیکن حقائق کو نہیں چھپانا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے مراجع بھی یہ کہتے ہیں۔ ایک بات ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے پہلے میں نے تمہیداً عرض کر دیا کہ ایک فتویٰ ہے اور اس فتوے کی پھر تائید بھی مراجع نے بھی کی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ رہبر معظم نے فتویٰ دیا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ پڑھا ہے نا آپ نے؟ یہ فتویٰ ہے اور ہے، درست ہے، آغا سیستانی نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے، لیکن اس پر کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان اعتراض کرنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، بے توجہ ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہیں، ان فتاوی مراجع پر اعتراض کرنے والے لوگ 2 طرح کے ہیں، کچھ مغرض ہیں اور کچھ کو پتہ نہیں۔ جو نہیں جانتے انہیں پہنچانا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ فتوے کا مقصد کیا ہے اور معنی کیا ہے، لیکن جن کی غرض ہے وہ کبھی نہیں سمجھیں گے، چونکہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں توجہ فرمائی، وہ مخالفت سمجھ کر رہے ہیں، چونکہ انہیں اس فتوے سے مخالفت نہیں، انہیں فتویٰ دینے والے سے مخالفت ہے۔ ایسا ہے، انہیں پتا ہے کہ اس فتوے کے اثر اور پس منظر میں کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس فتوے کا فائدہ تشیع کو ہوا ہے، ہاں دوسروں کو نہیں، ہمیں ہوا ہے۔
اور میں برملا کہہ رہا ہوں ممبر پہ، میں بہت سارے لوگوں میں جاتے ہیں، ہم ملتے ہیں، ظاہر ہے کوئی ہم خوف زدہ تھوڑے ہی ہیں، ہم غیر شیعہ کے مدرسوں میں بھی میں گیا ہوں، میرا ایک ذوق ہے، شوق ہے، اور میں ان کے ساتھ گفتگویں بھی کی ہیں، متعصب ترین لوگ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے بعض لوگ ممبروں پہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں اعتراض ہے، لیکن انہوں نے رہبر کا نام لیا، آغا سیستانی کا نام لیا، انہوں نے جو فتویٰ دیا اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ شیعہ گالیاں دینے والے نہیں ہوتے، کیونکہ جو کہہ رہا ہے کسی کی توہین حرام ہے وہ گالیاں کیسے دے گا۔ لیکن آئیں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک وہ حقیقی بات بھی پہنچے، رہبر معظم یا تمام مراجع، یہ انہوں کا فتویٰ زیادہ شہرت پا گیا، ورنہ سب کا یہی ہے کہ دوسرے تناظر میں ہے کہ اگر ایسی بات کریں جس سے فساد پھیلے اور وہاں پر جو شیعہ ہے اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے تو تمام مجتہدین، مراجع، علماء یہ کہتے ہیں وہ فعل حرام ہو جائے گا، چونکہ آپ زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں دوسروں کی۔ اگر مصلحت بڑی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آئیں ان فتاویٰ کا مقصد کیا ہے؟ لفظ ہے توہین، مقدسات کی توہین حرام ہے۔ بھئی مراجع نے یہ کہا ہے توہین حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ تحقیق حرام ہے، نہیں توجہ فرمائی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ علمی تنقید حرام ہے، نہیں، انہوں نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے الفاظ جو سامنے والے کو برانگیختہ کریں، اسے اس کے اندر وہ جو جذبات ہیں اسے احساسات کو اتنا غالب کر دے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ یہ معنی ہے کہ توہین امیز جملے ایسے جملے کہ جس سے سامنے والا اس آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کے ائمہ سے بھی بدظن ہو جائے، آپ کے مکتب سے بھی بدظن ہو، ایسا رویہ حرام ہے۔ اور یہ کوئی فتویٰ اپنی طرف سے تھوڑا دیا ہے، قرآن ہے نا، قرآن۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا اور بتائیں میں جو آیت کا معنی اور مفہوم ذکر کر رہا ہوں یہ ہے یا نہیں قرآن میں؟ خدا فرماتا ہے اے میرا حبیب ان کے خداؤں کو سب نہ کرنا، وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ جو تیرے علاوہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے بتوں کو بھی سب نہ کرنا، یعنی گالیاں نہ دینا۔ تو بت تو بے جان ہے، اس کو گالی کا کیا معنی؟ اس سے گالی سے اللہ روک کیوں رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے چونکہ بت ان کے نزدیک خدا ہے، وہ بت کو دی ہوئی گالی اپنے آپ کو سمجھیں گے چونکہ ان کے نزدیک وہ مقدس ہے۔ اللہ نے یہ ضرور کہا میرا حبیب انہیں گالیاں نہ دینا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ بتانا کہ ان بتوں کی پرستش کا فائدہ کیا ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ بھئی سرکار مکے کی گلیوں میں ان خداؤں کی پر تنقید کرتے تھے، تنقید کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں ہدایت پا جائیں۔ تو بس اس بات کا یہی معنی ہے، ان کے مقدسات کی توہین ان الفاظ میں نہ کرو جس سے سامنے والے کے جذبات ابھریں، لیکن وہ جو حقائق ہیں جو قرآن اور احادیث میں ہیں انہیں چھپانا نہیں سنیں، بلکہ ان حقائق کو امت تک پہنچا کر انہیں حقیقت تک لانا ہے۔ چونکہ میرے عقیدے میں میرا ایمان ہے، میرے سے مراد شیعہ کا، بعنوان شیعہ یہ ایمان ہے کہ آج امت کی ذلت اور پستی کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ آل محمد سے دور ہے، نہیں توجہ فرمائی، نہیں لفظ بدل دیتا ہوں چونکہ مناسبت آج کی ہے اسی لیے کہتا ہوں، میں جملہ بدل رہا ہوں، بلکہ میرے نزدیک امت کی ذلت اور پستی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے غدیر کو چھوڑا ہوا ہے، نہیں توجہ فرمائی، غدیر کو چھوڑا ہوا ہے، اور غدیر منانے کا مقصد امت کو اکسانا نہیں، توجہ، امت کو اکسانا نہیں غدیر منانے کا مقصد، غدیر اس لیے منا رہے ہیں، غدیر کا نام و عنوان اس لیے زندہ کرو کہ امت جو گمراہی کی طرف چل پڑی ہے ہدایت کی طرف پلٹ آئے، نہیں توجہ فرمائی۔ وہ راہ ہدایت وہ چھپنی تو نہیں چاہیے، وہ شرعن بھی، عقلن بھی، اخلاقن بھی، بعنوان شیعہ بھی ہم پر واجب ہے۔ اس لیے روزے غدیر،
پیام غدیر، حدیث غدیر، یہ زندہ رہنی چاہیے۔ توجہ فرمائیں، غدیر ایک ایسی سند ہے ولایت آل محمد کی کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، محدثین نے کہا، انہوں نے کہا اس واقعے کا انکار کی جرت ہی نہیں۔ کیوں جرت نہیں؟ چونکہ یہ کائنات کا واحد اجتماع ہے کہ اتنا بڑا اجتماع 1,24,000 انبیاء میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اتنا بڑا اجتماع نہیں ملا۔ نہیں، میں نے انبیاء کی بات کی ہے، آج کی بات نہیں کر رہا۔ آج کی آبادی کے تناسب سے لاکھوں کا اجتماع وہ بڑا اجتماع نہیں، لیکن سننا بھائی، میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، آپ شاید متوجہ نہ ہوئے، جتنا بڑا اجتماع غدیر میں، یا جملہ بدل دوں، ولایت علی کو سنانے کے لیے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے جتنا بڑا اجتماع مصطفیٰ کو دیا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کو نہ دیا۔ نہیں توجہ ہے یا ہے؟ نہیں، جملہ بدل رہا ہوں۔ اللہ نے اتنا عظیم اجتماع سرکار دو عالم کو دیا۔ میں نے لفظ عظیم کیوں کہا؟ چونکہ میں نے اجتماع پہ جب نظر کی تو یا مجھے صحابی ملے، یا نمازی ملے، یا حاجی ملے۔ نہیں توجہ فرمائی، صحابی، نمازی، حاجی، اتنا بڑا اجتماع، اتنا عظیم اجتماع، حج کر کے آ رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، اور صحابی ہیں، سرکار کے سامنے ہے نا۔ بھئی یہ حاجیوں، نمازیوں اور صحابیوں کے اجتماع کو اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، لیکن اس مجمع کو بھی یہ کہا کہ جیسا خطیب تمہیں دیا۔ نے توجہ فرمائی، مصطفیٰ جیسا کوئی آیا ہے یا آئے گا؟ بولے نا، نہیں نا، تو دونوں منفرد ہیں نا، مجمع بھی منفرد اور خطیب بھی منفرد۔ اب سوچو کہ کوئی محفل یا مجلس ہو، مجمع آئے، خطیب آ جائے، خطیب اور مجمع دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، وہ کیا کہ موضوع کیا ہوگا؟ نہیں توجہ فرمائی، یہ غدیر کے عنوان سے یہ محفل ہو رہی ہے نا، بھئی بول کے بتائیں، آپ سب اس عنوان کی وجہ سے آئے ہیں نا، اور مجھے اس عنوان کی وجہ سے بلایا گیا، تو میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا۔ خطیب کے آنے کا مقصد اور مجمع کے ٹھہرانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ موضوع کیا ہوگا۔ تو سوچو جب مجمع حاجیوں اور نمازیوں کا ہو، مجمع صحابیوں کا ہو، اور خطیب سید الانبیاء جیسا ہو، تو موضوع کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ خدا نے کہا نہ ایسا مجمع کسی کو دیا نبیوں میں، اللہ نے کہا اے نبیوں تمہیں ایسا مجمع نہ دیا، اور مجمع سے کہا کہ تمہیں ایسا خطیب ملا، کسی کو ایسا خطیب نہ دیا۔ تو اب موضوع بھی ایسا تھا کہ آدم سے عیسیٰ تک نہ ایسا دن آیا نہ ایسا موضوع آیا۔ موضوع کیسا تھا؟ وہ موضوع کیسا تھا؟ میں نے اس لیے بعض اوقات مجمع میں نا جو افراد آتے ہیں الحمدللہ، وہ نام و عنوان محفل یا مجلس سے جو آتے ہیں، مجھے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، پھر میں نے اب مزاج میں وہ تبدیلی پیدا کرنا شروع کی ہے۔ بعض اوقات بات دقیق ہوتی ہے، لیکن سوال کرنے والے کے سوال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ ابھی یہاں تک پہنچا ہی نہیں، لہذا وہ ابتدائی باتیں بھی کرنا ضروری ہو گیا ممبر سے۔ اور مجھے ایک بہت بڑے عالم دین نے خود کہا، وہ بھی بہت دقیق گفتگو کرتے ہیں، اب میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے خود کہا کہ بعض مجالس میں کوشش کیا کریں، یہ جو نام و عنوان سے منعقد ہوتی ہیں نا، مثلا غدیر، مباہلہ، فرماتے ہیں ان عناوین کا نام سے برپا ہونے والی محافل میں اس واقعات کا ذکر ضرور کریں، چونکہ بعض نوجوان وہ کتاب تو اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے توجہ فرمائیں۔ یہ مقام غدیر پہ منعقد ہونے والا اجتماع، اور اس اجتماع میں ہر چیز منفرد،
توجہ بھائی، مجمع منفرد، ممبر بھی منفرد، ایسا ہی ہے نا، ممبر پہ خطیب بھی منفرد۔ علامہ نکن کا جملہ کہوں، فرماتے ہیں وہ جو بلندی پہ کھڑے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں نا، اور وہ جو نیچے کھڑے ہیں وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی مسلمان یہ کہتا ہے جو بالائے ممبر ہے اور جو زیر ممبر ہیں برابر ہیں، بولیں تو صحیح یار، جو بالائے ممبر ہیں ممبر پر ہے اور جو زیر ممبر ہیں صحابہ، وہ جو ممبر پہ ہیں خطیب سرکار اور وہ جو سننے والا ہے مجمع، برابر ہیں۔ تو کتنا فرق ہے؟ نہیں توجہ فرمائے، کتنا فرق ہے؟ آپ کہیں گے قابل مقایسہ نہیں، بھئی ان کا آپس میں قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی کسی صحابی کا تقابل، مقابلہ، موازنہ سرکار سے ہوتا ہے؟ برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ بس بھائی سرکار ممبر پہ کھڑے تھے نا بلا تشبیہ، صحابہ کھڑے تھے نیچے، بلندی پہ سرکار، تو سرکار اکیلے پہلے خطبہ دیتے رہے، خطبہ دیا، اس کے بعد اشارہ کیا علی کو میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ جو نیچے تھے وہ مصطفیٰ جیسے تو نہیں تھے نا، اسی لیے وہ بالائے ممبر ہے نا، تو جس کو بلایا اگر وہ ان جیسا ہوتا جو نیچے ہیں تو بالائے ممبر نہ لاتے، بس بتا دیا جتنا فرق مجھ اور تم میں ہے اتنا ہی فرق علی میں اور تم میں ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ جو نیچے کھڑے ہیں ان میں کوئی مجھ جیسا نہیں، اور جسے ساتھ کھڑا کر رہا ہوں اگر مجھ جیسا نہ ہوتا تو وہی کھڑا رہتا جہاں تم ہو۔ تو سرکار جسے امت سے جدا کر رہے ہیں اسے کبھی امت کے برابر نہ کہنا، ورنہ یہ سرکار کے جملے کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، ایک اشارہ ضرور کروں۔ یہ سرکار دو عالم اس ممبر پہ اور اس پلانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کے لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حاکم نیشہ پوری نے پورا خطبہ لکھ دیا، یعنی اشارے لکھ دیے، سرکار نے عجیب کرینہ بنایا، وہ عجیب کرینہ یعنی وہ قرائن بتائے کہ مولا علی کس معنی میں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارا اہل سنت سے اختلاف لفظ ولی پہ نہیں، وہ لفظ ولی کو مانتے ہیں، لفظ ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ بھائی جو بندہ داتا صاحب، حضرت بابا فرید اور یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، یا چلیں جو دوسرے نام نہیں لیتا ہوں، ان بزرگوں کو ولی مان رہا ہے تو لفظ ولی کے ساتھ ہی مان رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ رہبر شریعت، پیر طریقت سے مراد ولایت ہی لیتے ہیں نا، ایسے ہے نا۔ تو ان لفظ ولی اور ولایت وہ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نا؟ تو آپ کا اختلاف لفظ ولی پہ ہے، معنی ولی۔ لے اب بنیادی بات کہہ رہا ہوں، میں ایک جگہ گیا تو وہ میرے سے پہلے وہ بندہ دیکھتے ہی امامہ باقبہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، ولایت 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 بار بار کہہ رہا ہے، ولایت کا مسئلہ ہے، ولایت کا مسئلہ ہے۔ اب بعد میں پڑھنے والا تھا، میں نے موضوع ولایت رکھا اور میں نے یہ کہا، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا لفظ ولایت پر اگر جھگڑا کر رہے ہو، وہ تو غیر شیعہ بھی مان رہے ہیں لیکن پھر بھی شیعہ نہیں، جملہ آسان کروں، جو بندہ داتا صاحب کو ولی مان رہے ہیں وہ مولا علی کو ولی نہیں مانے گا، بولے نا، مانے گا۔ تو مولا علی کو ولی تو وہ بھی مان رہا ہے اور آپ بھی، تو اسے سنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اسے غیر شیعہ کیوں کہتے ہو؟ آپ شیعہ کیسے بن گئے اور وہ غیر شیعہ کیسے رہ گیا؟ علی کو ولی تو وہ بھی مان رہا ہے اور آپ بھی، پتہ چلا لفظ ایک ہے معنی ایک نہیں توجہ فرما رہے، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بنیادی باتیں ہیں، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ ہمارا اختلاف دوسرے مسلمان بھائیوں سے لفظ ولی پہ نہیں، معنی ولی پہ ہے۔ معنی ولی کا معنی علی کو ولی ماننا کافی نہیں، علی کو ولی کیسے ماننا ہے یہ بتانا ضروری ہے۔ نہیں توجہ
اور آسان کروں، بھائی غدیر سے تعلق اس کا نہیں جو کہے علی ولی ہے اور پھر ولی کا معنی اپنی مرضی سے کرے. علی سے اور غدیر سے تعلق اس کا ہے جو اس معنی میں ولی مانے جس معنی میں خدا نے بنوایا، مصطفیٰ نے سنایا. سننا، توجہ فرمانا، بات ایک حل کرنی ہے اور اسی پہ سمیٹ لینا ہے. ولایت موضوع ہے، حالانکہ میرا پورا عشرہ ہے، آپ کو پتہ ہے، توحید اور ولایت پر 4 سال پہلے میں نے پڑھا، اس میں یہ سارے معنی کیے تھے، لغوی اصطلاحی، لیکن اشارہ کر رہا ہوں. توجہ فرمانا، ہمارا اختلاف پھر دوہرا رہا ہوں، دوسروں سے لفظ ولی پہ نہیں، معنی ولی پہ ہے. معنی ولی پہ وہ ولی کا لفظ ہمارے ساتھ ہے، معنی میں ساتھ نہیں. سننا، وہ ولی کا معنی علی سے محبت مانتے ہیں. میں منبر سے کہہ رہا ہوں اور صحیح بات کہوں گا، مسلمانوں کی اکثریت مولا علی سے محبت کرتی ہے. یہ غلط ہے، ایسا تاثر کبھی نہ دینا. انہیں مولا علی سے بغض نہیں، مولا علی سے نفرت نہیں. اور منبر پہ یہ انصاف اور عادلوں کا منبر ہے، اس لیے عدل کی بات کروں گا. یہ 22 رجب کو ایک خپتی نے، عطار فروش نے، وہ عطر فروش نے کہا نا 22 رجب کو کہ وہ فلاں بندے کا عرس مناؤں گا. ذہن میں آ گئی بات؟ وہ 22 رجب کا معنی تو پتہ ہے نا، کنڈے جس دن کرتے ہو ہیں. انہوں نے ایک بندے کا نام لیا نا کہ میں اس کا عرس مناؤں گا. ذہن میں آ گیا واقعہ؟ نہیں آیا. اس نے یزید کے باپ کا، اس سے بڑا تعارف کیا ہوگا؟ نہیں، توجہ فرمائی. وہ یزید کے باپ کا اس نے کہا عرس مناؤں گا. آئے ہائے ہائے، کتنا بہادر ہے یہ بندہ، یزید کے بھی باپ کا عرس منا رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی. میں نے یزید کا نام کیوں لیا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جب نسل ایسی ہو تو اصل کیسی ہو. چلے سوچنا میں نے جو جملہ کہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں فلاں یزید کے باپ کا عرس اور مسجدیں بنوائیں گے. ایسا ہی ہے نا، وہ اس نے اپنے چینل پہ کہا، کیا نام ہے اس کے، مدنی چینل پہ. سنیں، اب انصاف کی بات کر رہا ہوں. شیعوں سے زیادہ ان کے خلاف اہل سنت بولے، اہل سنت پیر بولے. اور ایک پیر کا میرے پاس ویڈیو کلپ ہے، پیر عمران شاہ صاحب، پتہ نہیں نام ہے، گیلانی ہے. انہوں نے کہا کہ جو علی کے، مولا علی سے لڑنے والے کو مسلمان سمجھے میں اسے بھی کافر مانتا ہوں. اس نے کہا، سننا، وہ پیر گیلانی صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ خدا علی مومن نہیں، علی دلیل ایمان ہے. یہ کہا، جملہ ہے ان کا. اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی دبے لفظوں میں وہ تقریر کی. دوسرے سب گولڑا شریف والوں نے بھی حتیٰ انہوں نے کہا نہیں بھائی اس میں کف لسان اور ان میں، البتہ مجھے معلوم تھا لیکن میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، عابدی صاحب کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے. انہوں نے بتایا، پھر میں نے ان کی بکس بھی لی اور ان سے پوچھا بھی. سلسلوں میں ایک چشتی سلسلہ ہے، وہ تو اس کا نام نہیں سنتے، وہ یزید کے باپ کا نام نہیں لینے دیتے، حضرت نہیں کہنے دیتے. میں لاہور کی اس شخصیت کا نام نہیں ممبر سے لیتا چونکہ ریکارڈ ہوتی ہیں باتیں. ان کی موجودگی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا احتراماً چلیں. میں نے کہا جی وہ حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے حضرت کہہ کے حضرت لفظ کی توہین کر رہے ہیں. نہیں واقعی اتنے سخت آئیں تو وہ مولا علی سے دعوی محبت بھی کر رہے ہیں اور کچھ عملاً بھی کر رہے ہیں. توجہ بھائی. تو اگر ولی کا معنی ولا سے ہو، ولا سے، تو اس کا معنی محبت ہے نا. تو مولا علی سے دعوی محبت وہ کر رہے ہیں نا. پھر بھی انصاف سے کہوں گا، دعوی محبت کر کے بھی ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے، اور وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، نہیں کہتے نا، محبت کر رہے ہیں نا، دعوی محبت. لو ایک بات اور منبر سے، الحمدللہ یہ باتیں بندہ جب کر دے تو پھر ڈرنا کس بات سے. وہ مولا علی کو صاحب کرامات بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ بھئی جو داتا صاحب
اور ان سے بھی چھوٹے پیروں کو صاحب کرامت مان لے ہیں، جو یہ بھی نہ دیکھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے یا نہیں، اور اسے صاحب کرامت مان رہے ہیں، وہ مولا علی کو صاحب کرامت نہیں مانے گا؟ بولے نا، مانتے ہیں لوگ دو معنی ولایت کے، ایک محبت کا معنی، ایک صاحب کرامات کا معنی، یہ تو وہ بھی مان رہے ہیں اور آپ بھی، پھر بھی وہ شیعہ نہیں، آپ شیعہ کیسے بنے ہیں؟ غدیر ہے، ولایت ہے یوسف بھائی، ولایت ہے، اور آپ نے اس کے معنی تک، حقیقی معنی تک پہنچنا ہے۔ سنو، منبر سے کہہ رہا ہوں، مولا علی کی محبت انسان کو محب علی بناتی ہے، شیعہ نہیں۔ مولا علی کو صاحب کرامات ماننا، یہ مولا علی کا کمال مان رہا ہے، کمال، کرامت مان رہا ہے۔ وہ تو آصف بن برخیہ میں بھی تھی یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے وہ معجزات دکھائے یا نہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ وہ حضرت سلمان نبی کے تھے یا نہیں؟ تھے نا، سلیمان نبی کے۔ وہ آصف بن برخیہ، وہ صاحب کرامات تو وہ بھی تھے، تو مولا علی کیوں نہیں؟ تو صاحب کرامات مان کر بھی کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ آؤ میں عرض کرتا ہوں، مولا علی کو کس معنی میں ولی مانے تو شیعہ بنے گا؟ تین معنی ہے، تینوں رسول کی ذمہ داریاں ہیں جب تک رسول ہیں۔ ایک، رسول دین کو بیان کرنے والا ہے، ہر آیت کی تفسیر رسول کریں گے، اسے کہتے ہیں مبین دین، مفسر دین رسول ہے۔ بھائی توجہ نہیں فرما رہے، یہ رسول کی پہلی ذمہ داری۔ بھائی توجہ، نتیجہ ہے اور ضائع نہ ہو۔ رسول خدا مفسر دین، مبین دین، مرجع دین، مرجع کا مطلب رجوع کرنا، کس آیت کا کیا معنی ہے رسول بتائیں گے۔ توجہ ہے۔ دوسرا، سرکار کو اللہ نے حق قضاوت دیا، فیصلے کا آخری حق رسول کے پاس، جب رسول قضاوت کر دیں تو کسی کو حق نہیں۔ تیسرا معنی، حکومت کا حق اللہ نے علی کو، رسول کو دیا۔ یہ تینوں حیثیت رسول کی بعنوان ولی تھی، بعنوان نبی نہیں تھی۔ میں نے ہر وہ انسانوں کو جو سامنے ہے میرے موجود، میرے برادران، ہر کسی کی ذہنیت کے مطابق کی بات کی ہے، اور اب یہ بات بھی کرنا ضروری ہے، یہ تینوں کا تعلق وہ دین کی تبیین، تبلیغ، تفسیر، قضاوت، حکومت، اس کا تعلق ولایت سے ہے، نبوت سے نہیں۔ نبوت کا صرف ایک کام ہے پیغام لینا، اور رسالت کا ایک کام ہے پیغام دینا۔ حکومت کرنا ولایت ہے، نبوت نہیں۔ توجہ فرما رہے، اس کا تعلق ولایت سے ہے۔ ولایت یعنی سرپرستی، بے توجہ، سرپرستی، حاکمیت، کسی کے سامنے اپنے اختیارات ختم کر کے اسے اپنے وجود پر وہ حق دینا جو اپنے آپ کو نہیں، اس کا نام ہے ولایت۔ اور یہ ولایت رسول کو اللہ نے دی۔ آیت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ ولایت رکھتا ہے، جانوں سے زیادہ۔ جان سے زیادہ معنی بتاؤں، مجھے اور آپ کو حق نہیں کہ ہم چھری لیں اور اپنا پیٹ پھاڑ لیں۔ خودکشی ہے کہ نہیں؟ خودکشی حرام ہے نا۔ حرام کا معنی کیا؟ کہ اللہ کی نافرمانی۔ تو میری جان ہے، جو مرضی کروں، یہ خودکشی بتا رہی ہے کہ میری نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ وہ بندہ خدا، میں اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، کیوں؟ چونکہ مجھے کسی نے دی ہے، جس نے دی ہے اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو جو حق مجھے اپنے وجود پر نہیں، وہ حق مصطفیٰ کو مجھ پہ ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ ہاں، کیا حق؟ اگر سرکار کہے میدان جنگ میں چلے جاؤ اور خبر دے دے مارے جاؤ گے، پھر بھی جانا واجب ہے۔ رسول کے حکم پر جا کے مرنا شہادت ہے۔ کیوں شہادت ہے؟ چونکہ رسول جو کہے حکم خدا ہے۔
میری جان پر جو حق مجھے نہیں وہ مصطفیٰ کو ہے. بس سننا، یہ حق جو مجھے میرے وجود پر نہیں، جو مصطفیٰ کو ہے، یہی حق غدیر میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیا ہے. بہت شکر گزار، بہت شکریہ. یہ ہے ولایت کا معنی. ولایت کا معنی علی سے لے کر امام زمان تک جو یہ کہہ دیں اس کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ولایت ہے. دین کی تبلیغ، دین کی تفسیر، دین کی تبیین، دین کی توضیح کون کرے گا؟ سرکار نے کہا میں، میرے بعد علی. نہیں توجہ فرما رہے. انا مدینۃ للوالی علماؤہا، میرا اور علی کا منبع علم ایک ہے، اس لیے جو میں کہوں وہ بھی حق ہے، جو علی کہے وہ بھی حق ہے. سننا بات اب آپ پر آ گئی ہے تو آپ کو سمجھانا ہے ممبروں سے جو کہا جا رہا ہے. یہ پہلا معنی کہ دین کی تفسیر، دین کی تبیین، اس کا حق رسول نے مرتضیٰ کو دیا. بھائی متوجہ ہیں؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ پہلے بھی عرض کیا تھا کسی مجلس میں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جو حق دیا ہے نا، اسی حق کے سامنے تسلیم ہونا ولایت ہے. بھائی سننا، جہاں ولایت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی. نہیں توجہ فرما رہے. اطاعت کے بغیر یہ ولایت ملتی ہی نہیں. اور اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں نے محرم میں بھی کہا تھا، شیطان اللہ کی عبادت کا منکر نہیں بنا، اطاعت کا منکر بنا. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. میں نہیں کہہ رہا، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں شیطان یہ نہیں کہہ رہا تھا سجدہ نہیں کروں گا، کہہ رہا تھا جسے تو کہہ رہا اسے نہیں کروں گا. کہہ رہے تھے اسے حق نہیں تھا جب اللہ حکم دے جس کے سامنے جھکنے کا دے. نہیں، میں ممبر سے باتیں جو کرتا ہوں وضاحت کے لیے کرتا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کنفیوز کر رہا ہوں. سنو، اگر اللہ حکم دیتا مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو تو وہی سجدہ عبادت ہوتا. میں نے بات کہہ دی ہے یار. اگر خدا حکم دیتا مصطفیٰ کی طرف سجدہ رخ کر کے کرو وہی عبادت ہوتا. اگر اللہ حکم دیتا 12 کے سامنے ان کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو وہی عبادت ہوتا. حکم خدا سے کرو گے تو عبادت ہے، اپنی مرضی سے کرو گے تو شرک ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں وہ حرام ہے. ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو نہیں. میں نے بات پھر کہہ دی ہے، وہ سجدہ کعبے کی طرف ہے، سجدہ اللہ کو ہے. چونکہ اللہ نے کہا اس طرف رخ کرو تو اب اسی طرف رخ کرو گے تو عبادت ہوگی. نہیں، یہ جو رخ کرو گے یہ عبادت نہیں، رخ کر کے جو جھکو گے وہ عبادت ہے. اب دقیق بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آسان کر رہا ہوں. وہ جو رخ کر کے پڑھ رہے ہو، پڑھتے بعد میں ہو، رخ پہلے کرتے ہو، وہ رخ کرنا ہے اطاعت. اور پھر اس کی اطاعت کر کے جھکنا یہ ہے عبادت. اگر اب میں اس طرف رخ کروں اور کہوں اللہ تو ادھر بھی ہے، ادھر کروں اور کہوں ادھر بھی ہے، تو سجدہ جس طرف کروں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہر طرف ہے یا نہیں؟ بولے نا. آپ اللہ کو محدود مانتے ہیں؟ نہیں. تو پھر عبادت کیوں نہیں؟ ادھر رخ کروں ادھر کروں ادھر کروں عبادت کیوں نہیں؟ آپ بول کے کہہ رہے ہیں حکم نہیں، یعنی اطاعت میں نہیں. بس عبادت تب عبادت ہے جب اطاعت میں ہو. نہیں توجہ فرمائی. رسول کے بعد یہ اطاعت 12 کی کرنی ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. شیطان عبادت کا منکر نہیں، اطاعت کا منکر ہے. اللہ نے حکم دیا تو جھک، اب تجھے حق نہیں چونچراں کرنے کا. جب وہ کہہ رہے تو دلیل کیوں دے رہے؟ نہیں توجہ فرما رہے. بس اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہونے کا نام اطاعت ہے. بس میں نے ایک جملہ کہا، شیطان عبادت کا منکر نہیں تھا. بول کے بتائیں کس کا منکر تھا؟ اطاعت کا. لو بھائی مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سمجھیں گے. اب قیامت تک
شیطان کو پہچاننا ہے تو عبادت سے نہ پہچاننا. بات پہنچ گئی. اب قیامت تک شیطان کا پتہ اس سے نہیں چلے گا کہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا اطاعت کر رہا ہے یا نہیں. نہیں جن تک بات نہیں پہنچی آسان کرتا ہوں. اسی لیے اللہ نے کہا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت میں وہی ہوگا جو رسول اللہ کی اطاعت میں ہو. اطاعت ہوگی تو عبادت قبول ہے. اب پتا چلا اگر رسول کی اطاعت کیا ہے، رسول کہے کچھ دو تو دینا اطاعت، رسول کہے مجھے کاغذ قلم دو تو دینا اطاعت. اب شیطان پہچاننا ہے تو محفل میں پہچان لینا دینے کا کون کہہ رہا ہے اور نہ دینے کا کون کہہ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہیں انشاءاللہ. یا اطاعت میں عبادت ہے. چلیں وہ جملے سے آپ خوش ہو گئے، میں تو یہ کرتا ہوں اس سے یہاں تک بھی لاتا ہوں. یہ اطاعت رسول کے بعد 12 میں ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا کا یہ معنی ہے کہ میرے بعد یہ اطاعت علی کی کرنا جیسے میری کر رہے ہو. لو جملہ کہہ رہا ہوں. اب 12 کی اطاعت میں جو کرو گے وہ عبادت بنے گا. میں نے بات کہہ دی ہے بھئی، عبادت کرنے سے پہلے اطاعت کرنا نہیں. توجہ فرما رہے اور بات نہیں پہنچ رہی جیسے میں چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ چونکہ جشن کی شب ہے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اطاعت میں عبادت ہے. اچھا نماز پڑھنا چاہتے ہو نا، پڑھنا چاہتے ہو، نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ مرضی سے پڑھو گے تو اطاعت سے کھا رہے. اطاعت میں پڑھو گے تو ولایت ہے. نہیں توجہ فرما رہے. 12 نے جیسے نماز پڑھی ویسے پڑھنا عبادت ہے اور یہی ولایت ہے. آئے ہائے، ولایت یہ نہیں کہ علی نے کہا یا نہ کہا، میں کہہ رہا ہوں. جو یہ کہہ رہا ہے یہ ولایت میں نہیں، یہ اطاعت میں نہیں. عبادت اس کی عبادت بنے گی جو 12 نے کر کے دکھایا ویسا کرتے جاؤ. توجہ فرمائیے. پہلے اطاعت ہوگی تو پھر عبادت ہوگی. اطاعت نہیں تو عبادت. دین 12 سے لینا، قضاوت حق کے فیصلہ 12 کو، اور تیسرا حق کے حکومت 12 کو. یہ 3 معنی ماننے کا نام شیعت ہے اور اسی کا نام ہے امامت. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اسی کا نام ہے امامت. تو بس خلاصہ، شیعہ نہ علی سے دعوی محبت کر کے کوئی بنتا ہے، اس کے لیے شیعہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ علی کمالات کا مجموعہ ہے اور کمال سے محبت کرنا فطرت میں ہے. جو بد فطرت نہیں ہوگا وہ علی سے نفرت نہیں کرے گا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. جو بد فطرت ہے وہی نفرت کرے گا. علی سے دعوی محبت کرنا شیعت نہیں. علی کو صاحب کرامات ماننا بھی شیعت نہیں. علی کو بعد از نبی ویسے ماننا جیسے نبی نے منوایا کہ دین ان سے لینا، قضاوت ان کی لینا، قرآن کی آیات کی تفسیر ان سے لینا، حکومت ان کی ماننا. یہ ہے ولایت. یہ ہے ولایت. بھئی سننا اگر آسان کروں، مولا علی کے فضائل سن کر خوش ہونا دلیل شیعت نہیں. جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہونا دلیل شیعت نہیں، محبت ہے. جو فضائل پہ رک جائے وہ محب ہے. جو فضائل سے آگے بڑھ کے علی کا منصب مانے وہ شیعہ ہے. غدیر میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی فضیلت نہیں سنائی، مرتضیٰ کا منصب بتایا. دلیل دے دوں، جہاں سرکار نے علی کے فضائل سنائے، فضائل بس 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، توجہ فرمائیں. جہاں فضائل سنائے، فضائل، وہاں رسول نے مجمع کا انتظار نہیں کیا.
جہاں علی کے فضائل سنانے تھے نا، ایک بھی تھا سنا دی، دو تھے سنا دی۔ بھائی بعض فضائل کی حدیثوں کا راوی ایک ہے تو ایک نہیں سنانا، تو ایک تھا سنا دی، دو تھے، 10 تھے، پیغمبر نے سنا دی۔ کیوں؟ پیغمبر چاہتے تھے علی کی فضیلت پہنچ جائے۔ ایک دوسرا، جہاں رسول نے فضیلت سنائی نا، فضیلت سنائی، فضیلت منوائی نہیں۔ اگر غدیر میں بھی علی کی فضیلت سنانا ہوتی تو مجمع کا انتظار نہ کرتے، نہیں توجہ فرما رہے۔ کہا جو پیچھے ہیں ساتھ ملاؤ، جو آگے نکل گئے پیچھے لاؤ، مجمع کو ٹھہراؤ۔ آج علی کی فضیلت نہیں سنانی، آج علی کا منصب بتانا ہے۔ اور سنو، اگر غدیر فضیلت کا میدان ہوتا تو رسول بیعت نہ لیتے، بیعت منصب کی ہوتی ہے، فضیلت کی نہیں۔ علی کے لیے 3 دن روکے رکھا، 3 دن۔ پتہ ہے غدیر میں رسول نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم نے، وجہ تخلیق کائنات نے کیا کیا؟ ایک خیمہ بنایا، خیمے کے 2 در بنائے، 2 در۔ ایک در سے کہا صحابہ کو لائن بناؤ آتے جانا، اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دوسرے دروازے سے نکل جانا۔ 3 دن یہ عمل ہوتا رہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یا رسول اللہ، تپتی دھوپ میں 3 دن روکا تو فرمایا اسی لیے، چونکہ منصب ہے اور اہم ترین کام ہے۔ اچھا چلیں، جاتے جاتے اب آپ کی معذرت چاہتا ہوں، واقعی بات بہت طویل ہو گئی، گفتگو بہت، میرا کوئی ارادہ ہی اتنا نہیں تھا، لیکن رسول نے 3 دن روک کر اہتمام کیا کیا؟ میں نے مختلف علماء کو پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، سفر میں ہوتا ہوں تو پھر جو ایرانی خطباء علماء ہیں انہیں، ایک ایرانی خطیب نے بڑا خوبصورت نقطہ کہا، اور پھر میں نے پاکستانی ایک خطیب سے بھی سنا، لیکن چونکہ مجھے پتا تھا اس کی بیس کیا ہے لہذا میں اسی کی طرف پلٹاتا ہوں چونکہ وہ پہلے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول نے 3 دن روکا، تو روکنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایرانی خطیب کہہ رہے کہتے ہیں یہ سارے آ رہے تھے حج سے واپس، ایسے ہی ہے، اور حکم تھا بڑا سرکار کو اہم، سخت نہیں اہم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ۔ لوگ توہین کرتے ہیں سرکار کی، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ توہین نہیں تھی، یہ اہمیت تھی۔ فرمایا میرا حبیب تیری ساری تبلیغ کا محافظ اگر نہ ہوا تو برباد ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، وہ یہ معنی تھوڑا ہے کہ تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اگر مصطفیٰ نے کچھ نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ نہیں، یہ توہین پیغمبر نہ کیا کرو، علی کو یہ پسند نہیں ہے، ولایت کے نام پر توہین پیغمبر کرتے ہو، نہیں۔ معنی یہ تھا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ ایسے ہے یار، آپ نے کہا سارے کام کیے، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، آپ اپنی اصطلاح میں نہیں کہتے وہ فلاں کام نہ کیا تو کچھ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے تیری ساری محنت اس کام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اگر رہ جائے، محافظ نہ رہے، وارث نہ رہے، ورثہ وارث کے بغیر لٹ جاتا ہے۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، کہا دین ہے تیرا ورثہ، اس کا وارث بھی میرے حکم سے علی کو بنا، چونکہ بھائی سننا، چونکہ یہ دین ہے تیرا ورثہ، یہ ورثہ اگر چاہتا ہے ویسے ہی رہے جیسے تو چاہتا ہے تو علی کو بنا، علی ویسے ہی اسے بچائے گا جیسے تو چاہتا ہے۔ یہ معنی ہے۔ اب 3 دن روکے رکھا تو حج سے آ رہے تھے نا۔ اچھا بھائی یہ حج کوئی معمولی حج تھا؟ بول کے بتانا، بڑا اہم حج۔ کیوں؟ چونکہ سرکار کی رفاقت میں وہ 10 سال کے بعد سرکار پہلا حج کرنے آئے نا، ہجرت کے بعد۔ میں ہجرت کے بعد اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں، سرکار جب تک مکے میں تھے حج کرتے تھے، توجہ نہیں ہے، کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہے، حج ابراہیمی تھا، حج ابراہیمی، توجہ فرمانا۔ وہ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ آئے تو ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ہے نا، اور یہ مجمع یمن سے ہے، مدینے سے ہے، طائف سے ہے یا نہیں؟ مکے سے ہے، پورے عرب کی نمائندگی ہے یا نہیں؟ جہاں جہاں اسلام پہنچا واپس پلٹ رہے ہیں۔ اب جن گھروں سے حاجی گئے تو گھر والوں کو بتا کے گئے یا بین بتائے چلے گئے؟ بندہ جب اتنے اہم کام پہ جاتا ہے تو بتا کے جاتا ہے نا،
ادھر نکلے تو ممکن ہے نہ بتائے، تو جو حج پہ گئے ان کے گھر والوں کو پتہ ہے نا، اور یہ بھی گھر والوں کو پتہ ہے نا کہ یہ حج کوئی معمولی حج سرکار کی رفاقت میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا حج پر لوگ دو طرح جاتے تھے، یا اونٹ پہ یا گھوڑے پہ، اور گھوڑوں کی پھر نسلیں تھیں، لیکن یہ انہوں نے حساب رکھا ہوا تھا، اور تھا ایسا ہی، اونٹ پہ جائیں تو مدینے سے جائے گا اتنے دن، طائف سے جائے گا اتنے دن، یمن سے جائے گا اتنے دن، فلسطین سے جائے گا اتنا دن۔ توجہ ہے، یہ حساب رکھا ہوا تھا ہر گھر میں۔ گھوڑے پہ گیا ہے تو اتنے دن، تو اب حج میں تو دن معین ہوتے ہیں یا نہیں؟ معین ہے نا۔ اب 13 ذی الحج کو تو بندہ فارغ، ایسے ہی ہے نا، 13 ذی الحج کو فارغ۔ اب وہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں گھر والوں کو بھی پتا کہ ہمارے حاجی گئے ہیں، 13 کو چلیں گے تو اس دن پہنچ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ ہر گھر میں انتظار ہے یا نہیں؟ ہے نا، حاجیوں کا انتظار۔ اور سرکار نے غدیر میں روک لیا، 1 دن 2 دن 3 دن، 3 دن روک کے رکھا۔ اب ہر گھر میں جو انتظار تھا، 1 دن گزرا، بول کے بتانا پریشانی بڑھی یا نہیں؟ بڑھ گئی۔ دوسرا دن، تیسرا دن، تو ہر گھر میں پریشانی ہے، کس بات کی؟ اللہ خیر کرے، نہیں توجہ فرما رہے ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں اب یہی پریشانی ہے کہ خدا خیر کرے، حج پہ گئے ہیں، کوئی خودکش بمبار نہ آ گیا ہو وہاں، یار آپ یہاں توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ہر گھر میں انتظار، ہر گھر میں، کہ یار ہمارے حاجی گئے ہیں، 3 دن گزر گئے، 3 دن اوپر ہو گئے اور نہیں پہنچے۔ متر متوجہ رہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ ہر گھر میں انتظار، تو 3 دن ہر گھر میں ہر حاجی لیٹ جائے گا نا، ایسے دیر سے پہنچے گا۔ اچھا اب جب حاجی گھر میں پہنچا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا حج کیسا ہوا، یہ ہوگا دیر کیوں ہوئی، دیر کیوں ہوئی۔ اب پتا چلا سرکار نے ہر گھر میں غدیر کا پیغام پہنچانے کا انتظام کیسے کیا۔ چلیں بھائی، روزے غدیر ہے، شب غدیر ہے، قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، لیکن چند نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، 5 دفعہ بازو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ غدیر ہے اور وارث سے غدیر آ رہا ہے، وہ آنے والے کا تعلق غدیر سے ہے، سقیفے سے نہیں۔ وہ غدیر کا نمائندہ ہے، سقیفے کا نہیں۔ اور میرا ہی جو جملہ ہے الحمدللہ، وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے، سقیفے کا نہیں۔ ایک لفظ میں دلیل دوں، بھئی اگر سقیفے کا ہوتا تو تم بناتے، چونکہ بن کے آ رہا ہے غدیر کا ہے۔ اور وہ اسی لیے کعبے سے آ رہا ہے، تاکہ دنیا پہچان لے غدیر کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آیا۔ سب مل کے 5 دفعہ لبیک یا مہدی، یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ قبولیت دعا کی شب ہے، عید اللہ الاکبر کی شب ہے۔ خدایا اسی شب غدیر، شب ولایت کا واسطہ، خدایا مولا کائنات کی اس ولایت کی نعمت عظمیٰ جو تو نے ہمیں عطا کی، تیری اس سے بڑی ہم پر اور کیا کرم نوازی ہوگی، اور کیا نعمت ہوگی۔ خدایا اس نعمت ولایت کو علماً، عملاً، بصیرت کے ساتھ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔